مدیحہ اب کافی پریشان ہو جاتی ہے۔ علیزہ زین کی حالت دیکھ کر مانور کو کال کر کے کہتی ہے تم کہاں ہو، اپنی لوکیشن بتاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ پہلے تو مانور لوکیشن بتانے سے صاف انکار کر دیتی ہے، لیکن بار بار کہنے پر آخر کار وہ علیزہ کو اپنا ایڈریس بتا دیتی ہے۔ ادھر مدیحہ کو جب پتا چلا مہوش نے میرا دیا ہوا سوٹ جلا دیا تو وہ مہوش کی اس حرکت پر دلاور کو شکایت لگاتی ہے۔ دلاور مدیحہ سے کہتا ہے مہوش ناسمجھ ہے، پتہ نہیں اس لڑکی کو کب عقل آئے گی، باقی آپ فکر نہ کریں، جیسے ہی مہوش گھر آئے گی میں اس سے بات کروں گا۔ گھر آتے ہی مدیحہ سوچتی ہے کہیں مہوش کو معلوم تو نہیں ہو گیا زین اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ظفر مدیحہ کو اس طرح پریشان دیکھ کر وجہ پوچھتا ہے تو وہ اسے کوئی بات بتائے بغیر اٹھ کر روم میں چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف علیزہ مانور کے پاس آ کر اسے زین کے بارے میں ساری بات بتا دیتی ہے۔ حقیقت میں مانور کا بھی یہاں دل نہیں لگ رہا ہوتا، اسے بھی ہر وقت زین کی باتیں یاد آتی ہیں، لیکن وہ مجبور ہو کر علیزہ سے کہتی ہے میں زین اور اس کے گھر والوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، تم زین کو سمجھاؤ وہ میرے خیالات اپنے ذہن سے نکال دے، ہم دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے کیونکہ مہوش زین کو دل و جان سے پسند کرتی ہے۔ جانتی ہو جو میرے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا ان سب کے پیچھے مہوش اور دانش کا ہاتھ تھا، مہوش نے اپنے آدمی بھیج کر مجھے کڈنیپ کروایا، یہ تو شکر ہے میری عزت نیلام ہونے سے بچ گئی ورنہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ علیزہ مانور کی باتیں سن کر سیدھا زین کے پاس آتی ہے تو آگے زین روم میں بیٹھا مانور کی باتیں یاد کر رہا ہوتا ہے۔ علیزہ زین سے کہتی ہے مانور یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی صرف مہوش کی وجہ سے، اس کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا تھا ان سب کے پیچھے مہوش کا ہاتھ تھا۔ یہ سن کر زین کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، وہ علیزہ سے مانور کی لوکیشن معلوم کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ مانور زین کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی ہے تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ زین مانور سے کہتا ہے ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ گھر چلو، مہوش نے تمہارے ساتھ جو کیا اسے اس کے کیے کی سزا اس طرح ملے گی کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ مہوش کو جس بات کا ڈر تھا آج وہی پورا ہوگا کیونکہ میں سب کے سامنے جا کر تم سے شادی کروں گا۔ آسیہ یہ سن کر زین سے کہتی ہے بیٹا پہلے ہم بہت ساری مشکلات کا سامنا کر چکے ہیں، اس طرح مہوش کے دل میں ہمارے لیے مزید نفرت پیدا ہوگی۔ ویسے بھی مدیحہ مہوش کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، مانور کو نہیں۔ شادی ہونے کے بعد میری بیٹی کے ساتھ کوئی ظلم و ستم ہوئے تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ زین پوری رازداری کے ساتھ آسیہ سے کہتا ہے مجھے سب معلوم ہے آگے کیا انجام ہوگا، لیکن آپ فکر نہ کریں، موم نے مانور کو اپنانے سے انکار کیا تو میں اسے علیحدہ گھر میں شفٹ کروں گا، مجھے مانور کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ زین کے ہاتھ جڑے ہوئے دیکھ کر آسیہ اس کی بات مان لیتی ہے۔ زین مانور کو لے کر گھر آیا تو مدیحہ غصے میں آگ بگولا ہو کر مانور سے کہتی ہے اچھی خاصی ہماری جان چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب یہاں کیوں آئی ہو؟ جس پر زین اپنی ماں سے کہتا ہے آپ مانور کے ساتھ اس لہجے میں بات نہیں کر سکتی کیونکہ میں اسے پسند کرتا ہوں، آپ بھی میری بات مان کر ہم دونوں کی شادی کروا دیں۔ مدیحہ زین کو زوردار تھپڑ مار کر کہتی ہے خبردار، آج کے بعد ایسی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم کیا چاہتے ہو میں ساری زندگی دلاور کے سامنے نظر ملانے کے قابل نہ رہوں؟ جانتے ہو یہ بات جب دلاور کو پتہ چلی تو وہ میرے ساتھ بات کرنا تو دور اس گھر سے سارے تعلقات ختم کر دے گا، جو میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے اگر مدیحہ نے زین کی شادی مانور سے نہ کروائی تو وہ مانور کے ساتھ کورٹ میرج کر لے گا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے ظفر اس کام میں زین کا بھرپور ساتھ دے کیونکہ وہ اچھے سے جانتا ہے محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہو جاتی ہے۔ باقی آپ کی جو رائے ہو ہمیں ضرور بتائیں۔ یہ ہماری پروڈکشن تھی جو صرف انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے ہے۔